وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت ذاکر خانوادہ تطہیر جناب ذاکر ملک عاشق حسین صاحب کی درجات کی بلندی، پیر سیدنا ذاکر شاہ صاحب کی درجات کی بلندی، ہمارے عزیز عباس رضا صاحب ان کے درجات کی بلندی، ہمارے عزیز ہیں حبیب رضا صاحب کے عزیز ہیں، زوار ہیں مولا کے، وہ جہان فانی سے جہان ابدی کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. ان تمام عظیم مہاجرین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. آج کی شب عزاء شب انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی بیعت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہم اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب کے فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی
ہمارے پاس ایک یوم ہوتا ہے جس روز ہم اپنے عزادار ہونے کی سند دینے کے لیے اتنی سماعتوں اور اتنی بصارتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم عزاداروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ مولا ہمیں عزاداران کریم کربلا میں شمار فرمائے۔ حاضرین محترم، چونکہ تمہید کا بالکل بھی وقت نہیں ہے اور پھر بھی چند جملے تو مجھے آپ کے گوش گزار کرنا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب گزرے ہوئے دن کا سورج دہلیز قصر تقدیر پہ جادو کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان کے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط اب ان کی جنبش سے اجازت لے کر ایمان مغرب کا دروازہ مقفل کر چکا ہے۔ معافی ہوگا، اس وقت میں آپ اتنا بھی سماعت فرما لیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا، قبر میں تو اسے بھی بولنا ہے جو یہاں بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ لسان اللہ کے سامنے اگر اجازت لسان اللہ کی ہو تو پھر کون نہ بولے۔ چند مصرے علی بھائی کے حکم کی تعمیر میں چند فکرے اور پھر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ابھی بھائی یہ اعزاز ہے، ان کے لیے بھی اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ حرف آخر کے طور پر عجلت کے زمانے میں تاجیل کے لیے ٹھہر جانا۔ میں پھر کہوں گا، آپ متوجہ نہیں تھے، عجلت کے زمانے میں تاجیل کے لیے ٹھہر جانا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جو رک گئے جو مجلس کے اختتام تک موجود ہے وہ یوں سمجھنے ویسے تو یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں ایک سانس بھی مکمل نماز کا ثواب عطا کرتی ہے، لیکن انہوں نے حرف آغاز سے لے کے حرف آخر تک اپنی سماعتوں کو ذکر سے منور رکھا، ان کے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، چند مصرے ہیں، میری طرف دیکھنا، آپ دیکھیے گا میری طرف، ادھر ادھر آپ گردن دے رہیں گے تو پھر میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ یہ لفظ معنی بدلتے ہیں، خود بدلتے ہیں۔ ہر بندے سے مجھے داد کی توقع ہی نہیں ہے، یہ لفظ معنی بدلتے ہیں، خود بدلتے ہیں۔ تغیرات میں کیا ہے ثبات کون کہے، صحیح بات ہے، اور میں نے مشکل مصرے پڑھ دیے ہیں۔ یہ لفظ معنی بدلتے ہیں، اگلے مصرے پہ بیٹے ہاتھ کھولو گے، بیٹے موبائل ذرا چھوڑ دو، یہ مجلس میں خراب ہو گیا تو پھر کسی کاریگر سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لفظ معنی بدلتے ہیں، خود بدلتے ہیں، تغیرات میں کیا ہے ثبات کون کہے، علی کے بابا کے لہجے میں بات کون کہے، بٹھا کے گود میں سرور کو نام کون کہے۔ بہت شکریہ۔ علی کے بابا کے لہجے میں بات کون کہے، بچھا کے گود میں سرور کو، بھائی جان بٹھا کے گود میں سرور کو، غلام عباس بٹھا کے گود میں سرور کو نعت کون کہے۔ اور جیسے نعت سیکھا ہے نا کہ نعت کیسے پڑھتے ہیں، وہ مجلس اعلیٰ میں آئے، وہ مجلس اعلیٰ میں آئے، اسے نعت پڑھنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تو جسے اور پڑھ رہا ہوں، اپنے ارد گرد سوئے ہوئے بندے کو جگا لینا، وجود ختم اور وصل پہ علی کی عین ہے نعت۔ آواز بچائیں گے تو مجلس سے بچی ہوئی آواز
گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ وجود ختم الرسل پہ علی کی عین عنایت، حسین منی ثنا ہے من الحسین عنایت۔ وجود ختم الرسل پہ علی کی عین عنایت، وجود ختم الرسل پہ علی کی عین عنایت، حسین منی ثنا ہے من الحسین عنایت۔ اور دو مصرے بڑے معروف ہوئے، انہیں پڑھتا ہوں اور پھر تعمیل حکم کرتے ہیں۔ چونکہ سرکار کے حسن پہ باتیں ہوتی ہیں، سارا ربیع الاول ہوتی ہیں، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، پھر سرکار کے حسن پہ باتیں نہیں کرتے۔ ہم سارا سال ہی سرکار کے حسن پہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ سرکار کا حسن میں ابھی آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں۔ قبلہ اپنی طرف دیکھیں گے، میں سے آپ تک پہنچیں گے تو آج کی مجلس کا تحفہ و ہدیہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ بندے سرکار کی زلفوں کے استعارے بناتے ہیں، تشریح بناتے ہیں، مثالیں بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سارے شیعہ سنی خود اپنے طور پہ نہ سرکار کے لبھائے مبارک کی، نہ سرکار کے بندان مبارک کی، نہ سرکار کی زلفوں کی تشریح، استعارہ، مثال تلاش نہ کریں۔ اگر آپ سرکار کے ہونٹوں کو خوبصورت بھی کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ یاقوت جیسے، تو سرکار کے ہونٹوں کو یاقوت جیسے کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ ہر اس پتھر کو یاقوت بنا دیتا ہے جو محمد کے بھائی کی ولایت کا اقرار کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ادھر ادھر سے مثالیں نہیں ڈھونڈنا۔ تو پھر آؤ سارے شیعہ سنی سرکار دو عالم کے دربار پہ چلیں، دہلیز پہ سجدہ کریں اور سرکار سے پوچھیں کہ سرکار کا حسن کیا ہے، جمال کیسا ہے ان کا، انہی سے پوچھتے ہیں۔ یعنی حسین جاننا جمال کیسا ہے ان کا، انہی سے پوچھتے ہیں۔ حسین ابن کے خود کو حسین کہتے ہیں۔ پچھلے ہاتھ توڑ جائیں، بھائی توڑ جائیں، حسین ابن کے خود کو حسین کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جی بسم اللہ، سرکار کے گھر سے ہی نام کہنے کا سلیقہ، 5-7 منٹ ہے نا، سرکار کے گھر سے ہی نام کہنے کا سلیقہ۔ جو دہلیز ابو طالب پہ نہیں گیا اسے نام کہنے کا سلیقہ نہیں۔ جوان صاحب سرکار ابو طالب کا اختیار غلام عباس بتاؤں، حبیب رضا آپ مقبوض تمغہ سرکار ابو طالب ہیں، سرکار ابو طالب کا اختیار آپ پڑھتے ہیں، ابو طالب کا اختیار سنیے گا۔ سرکار ابو طالب کا اختیار یہ ہے کہ سرکار ایک زانی پہ علم کا شہر بٹھا لیتے ہیں، دوسرے پہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ وہ مصرے اور ہدیہ کرتے نازل کرتے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، ہمارا تو غیبت کے زمانے میں حکومتوں سے تعلق نہیں ہے، ہماری حکومت تو پردہ غیب میں ہے، وہیں سے رزق آتا ہے، وہیں سے رزق آتا ہے۔ بعد میں کوئی بندہ تنقید کرے تو تنقید تعمیری ہو تو اسے حق ہے وہ کرے، اور اگر جلن میں کرے تو پھر اپنے نسب کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ علی کے فضائل پہ جس بندے کو جلن ہو اسے اپنے نسب کی تحقیق ضرور کرنا چاہیے، بلکہ تحقیق ہو ہی نہیں سکتی اگر علی کے فضائل پہ بندے کے دل میں جلن پیدا ہو جائے تو پھر بندے کا پیدا ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ سلام میرے گھر والا ہے تنقید کرے تو اس کا حق ہے، لیکن ایک فکرہ یاد رکھیے گا، بڑی بڑے دانشور مجلس میں موجود ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رزق بھی وہیں سے آتا ہے جہاں سے ہدایت آتی ہے۔ بولنے والی باتیں یہ ہوتی ہیں، شاید کبھی مجمع ان پہ بولنے لگے، ہمارا رزق بھی وہیں سے آتا ہے جہاں سے ہدایت آتی ہے۔ اور اگر آسان کروں تو ہمارا رازق، ہمارا رازق، ہمارا ہادی، ہمارا ہادی، ہمارا رازق، ہمارا رازق ہمارا ہادی ہے، ہمارا ہادی ہمارا رازق ہے،
حکومتیں کہتی ہیں وظیفے دے دیے جائیں، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کبھی دسترخوان سجائے جاتے ہیں غریبوں کے لیے، کبھی شہریے ملتے ہیں، یعنی ماہانہ پیسے ملتے ہیں. کوئی بندہ محسوس نہ کر جائے میں نے مخصوص لفظ شہریہ استعمال کیا، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. تو ماہانہ پیسے ملتے ہیں، کس سے غربت ختم، احساس پروگرام شروع کیے جاتے ہیں کہ غربت ختم ہو جائے گی. تو میں حکومت وقت کو مولا کے منصور نظر ذاکر جناب علی رضا کوکر صاحب کی بچھائی ہوئی صفحے اعلیٰ کے اندر سجے ہوئے ممبر قدیر کی یاد میں ایک خوبصورت ممبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر. تو آپ بتا سکیں بھائی جی سلامت مل کے بولو حیدری. علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر. اور کون سرکار ابو طالب؟ بس آتی مصرے مسائل ابھی بڑی پڑیں گے اور وہی حرف آخر ہوگا. اسی کو ماتمداری بات پہ انشاءاللہ میری درخواست ہے کہ آپ تشریف فرما یقیناً رہیں گے، مجلس میں حاضر رہیں گے. کون ابو طالب؟ ہر بندے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کون ہے ابو طالب؟ وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں. وہ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ بہت شکریہ. وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے، یہ لہجے سے کچھ بندے پریشان ہو گئے. میں نے کہا خدا کے لہجے میں بولتے ہیں تو لہجہ کیا ہے؟ میں تو نہیں کہتا، لیکن جو بندے تعین کر چکے ہیں وہ اپنے تعین کیے ہوئے متعین کیے ہوئے عقیدے پہ قائم رہے کہ معراج کی رات مصطفیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے، تو پھر قائم رہو کہ مصطفیٰ اللہ سے مل کیا. چلو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو تشیع کے نزدیک تو اللہ کی تقسیم نہیں ہوتی، اللہ کا جسم نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، آخری بندے تک میری نظر ہے جو بندے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں بندوں سے کہتا ہوں اپنی بات پہ پکے رہنا، بات سے پھرنا نہ. جب کہہ دیا نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر ڈٹے رہو. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لینا. کئی بندے ڈر کے ہاتھ نیچے کر گئے، خوف سے ہاتھ نیچے کر گئے. جی بسم اللہ، اپنی بات پہ پکے رہنا. جی جی اٹھا کر ہاتھ جو سلامی بھول جاتا ہے، وہ اپنی ذات میں موجود خامی بھول جاتا ہے. علی تو اس دنیا میں برابر بانٹ دیتے ہیں، حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے. نہیں نعرہ ایسے نہیں، مل کے بولو حیدری. وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ نہیں پھر کہہ رہے ہیں وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ کس کے لہجے میں بولتا ہے؟ وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کے پردے میں بولتے ہیں، وہ کس کے پردے میں بولتا ہے؟ ابھی رضا ایک بندہ بھی نہ بولے ملک علی رضا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، انہی کو دیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے. ہم ان کے سجدے کو اپنا مسجود جانتے ہیں. سائیوال ہے یہ آواز بچا رہے، انہی کو دیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے. ہم ان کے سجدے کو اپنا مسجود جانتے ہیں. دلیل وحدت شعراء کا شہر ہے، میرا مصرع ضائع نہ ہو جائے. انہی کو دیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے. اور ایک بات یاد رکھنا، جو بد عقیدہ ہو میں اسے شاعر مانتا ہی نہیں، وہ کہیں بھی ہو میں اسے شاعر نہیں مانتا. انہی کو دیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے. ہم ان کے سجدے کو اپنا مسجود جانتے ہیں. دلیل وحدت علی کا بابا
کہ ان کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں. سر اٹھاؤ بھائی. دلیل وحدت علی کا بابا کہ ان کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں. اور میں اس پہ لکھوں تو کیسے لکھوں؟ وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں. آخری سے اگر میں سلام کرتا ہوں میں اس پہ لکھوں تو کیسے لکھوں؟ وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں. بیٹے میری طرف دیکھ. اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی. میں قبلہ پڑھ گیا ہوں، دعوت تیرا شیعہ پڑھ گیا ہوں. اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ، وکیل بھی وہ، فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے. میں کس کو کس سے بلند لکھوں؟ یقین بھی وہ، کفیل بھی وہ شہر حکمت کا باپ بھی ہے، وہ باب حکمت کا باپ بھی ہے، شہر کی ہے فصیل بھی وہ. کون ابو طالب؟ یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بھٹکتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا ہے. میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے. میرے بولو حیدری. اچھا جی بسم اللہ. حضرت علی محمد صلوات. میں چاہ رہا تھا کہ سلام کروں اسی پہ. آپ نے اچھا سنا. اپنے گھر میں جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب عقیل اور جناب امیر کی موجودگی میں یہ بتانا کہ یہ حجت ہے، سبحان اللہ، یہ بڑا آسان ہے. سبحان اللہ. جلتے ہوئے خیموں میں بھائیوں کے قاتلوں کے درمیان بستر پر غیبت صغرا میں پڑی ہوئی امامت کے متعلق بتانا کہ یہ امام ہے. پڑھ گیا ہوں میں، آپ نے سن لیا. بھائی نے حکم دیا کہ میں ایک فکرہ مسائل کا کہوں. سب سے آپ مجلس اعلیٰ میں ابھی عزیزم غلام عباس نے اس کے مسائل پڑھے ہیں جو ام المسائل کی ماں ہے. جو شہیدہ ولایت امیر المومنین میں اسی کے تسلسل میں دو چار فکرے ایام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں. شہزادی بڑی زخمی تھی. سوال چھوڑ دیا کریں، پھر تلاش کرنے والے تلاش کریں کیوں زخمی تھی. اگر ہم پہ پابندی ہے تو ہم نہیں بتاتے کہ کس نے مارا ہے. اگر ہم نہیں بتا سکتے کس نے مارا ہے تو ملت مسلمہ اس سے بطول کے زخم منتقل نہیں ہوں گے اور گہرے ہوں گے. بڑی زخمی تھی اور اتنی زخمی تھی کہ کان پہ ہاتھ رکھ کے شہزادی گھر آئی تھی. جب گھر آئی تو سامنے حبیب رضا دروازہ تھا. وہ دروازہ کھلا، اس دروازے سے بیٹی باہر آئی. بیٹی کو ماں اور ماں کو بیٹی نظر آئی. ماں زمین پر بیٹھی. سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں. بتائیں کہ ملک صاحب آپ مقتل کی کتب کا اکثر مطالعہ کرتے ہیں، گریز بھی پڑھتے ہیں، غلام عباس صاحب کی مسائل پڑھتے ہو، حبیب رضا بھی مسائل خانی میں ایک منفرد نام رکھتے ہیں. سارے ذاکرین، یہ سارے سامعین مجھے بتائیں کہ زخم آ جائے تو ہاتھ سے خون رکتا ہے. شہزادی نے زخم پہ ہاتھ رکھا.
خون کی لکیر جب شریکت الحسین کو نظر آئی تو فاتح شام سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں اماں جہاں آپ گئی تھیں وہاں کسی نے آپ کو مارا؟ اب کی آوازیں بلند ہوتی میرا حصہ نہیں ہوگی. سیدہ تھارے مار کے ہوئی بیٹی تک شہزادی تھارے مار کے ہوئی. مخدومہ عالمین کے تھانے مار کر رونے پر فاتح شام شہزادی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اماں زیادہ درد ہے تو بابا علی کو بلاؤ. اب بہت شدت سے روئے. فرمایا نہیں زینب میں اپنے زخم پہ نہیں روئی, میں گئی ہوں تو میرا صرف کان زخمی. جب تو جائے گی نا تیرا کان زخمی نہیں ہوگا, تیرا سر زخمی, تیرا گلا زخمی, تیری کلائیں زخمی. ماں نے کہہ دیا وقت گزر گیا, شہزادی چلی گئی, شام فتح ہو گیا. شام فتح کر کے کربلا والوں کو فتح کی مبارک دے کے نانا کے نظار پہ دین بچنے کی نوید لے کے سجاد کا ہاتھ پکڑ کے میری مخدومہ نے قبر نبی پہ رکھ کے فرمایا لو نانا میں دین بچا لائی. شہزادی جب نانا سے یہ کہہ چکی نا میں دین بچا لائی ہوں, پھر میری مخدومہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے اور سائیوال والوں ایک سرخ رنگ کا کئی سوراخوں والا کرتا نکالا, وہ نانا کی قبر پہ رکھا. جیسے وہ سرخ رنگ کا کئی سوراخوں والا کرتا, میں اس کرتے کی تفصیل نہیں پڑھ سکتا, وقت نہیں ہے. جیسے وہ کرتا قبر نبی پہ آیا, قبر نبی کانپنے لگی. پتہ نہیں کون روئے کون نہ روئے, اللہ عباس مکرہ نہ کرنے آ رہا ہوں. جب قبر نبی کانپی تو شہزادی آواز دے کے کہتی بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے. نبیوں کے سلطان کی آواز آئی کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے, بیٹی آپ کو بھی زخم آئے ہائے کر لینا اس فکرے پہ. جب آواز آئی نا بیٹی آپ کو بھی زخم آئے, شہزادی آواز دے کے کہتی نانا صرف زخم نہیں آئے, آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہو بیٹی اپنے زخم دکھاؤ, نہ فرمایا بیٹی اپنے زخم سناؤ. شہزادی آواز دے کے کہتی نانا آج ایک زخم سناتی ہوں, اگر مزاج نبوت برداشت کر سکا میں کل پھر آؤں گی پھر زخم سناؤں گی, جتنے دن مدینہ میں ہوں اپنے زخم سناتی رہوں گی. نانا میرا قیام ختم ہو جائے گا, میرے زخموں کی تعداد ختم نہیں ہوگی. شہزادی آواز دے کے کہتی نانا ایک زخم سن لیں. جب شامی غریبہ میں ہمارے خیام کو آگ لگی تھی نا, نانا میں ایک یتیم سنبھالتی رہی. نانا پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آگ کی دستار کا وارث میرا بیٹا سجاد تھا. نانا پھر میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی. نانا میں چلتے ہوئے خیمے میں سجاد کو بچانے کے لیے داخل ہو گئی. نانا میں سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے جب خیمے سے باہر نکلی تو ابن سعد نے کہا دیکھو محمد کی دستار کا وارث بچ گیا ہے, جلدی کرو حسین کے بیٹے کو قتل کرو. نانا پھر پتہ نہیں کتنے نیزوں والے ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے ارد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے, جو باتیں کر سکے جو سینے پہ ہاتھ مار سکے. نانا پھر ایک نیزے والا آگے بڑھتا, وہ نشانہ سجاد کا لے کے نانا نیزہ سجاد کو مارتا تھا. نانا میں پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی تھی. نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا تھا, کبھی میرے بالوں میں لگتا تھا. نانا آپ کا سجاد بچ گیا, میری پوشاک کا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ. مومنین حضرات, جناب کے سامنے ذاکر حبیب اللہ ہے.